میری پوری تقریر کو بھول جانا دوستو، مگر ان آنے والے چند جملوں کو یاد رکھنا۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے جب نظر ڈالی نا میں نے شہزادے پر تو کیا دیکھتی ہوں، دنیا میں کئی بچے پیدا ہوئے، ہو رہے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے، مگر ہر پیدا ہونے والے بچے کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ گندگیوں میں لت پت پیدا ہوتا ہے۔ مگر سیدہ آمینہ کہتی ہے میرا شہزادہ اس شان سے آیا کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، ختنہ شدہ میرا شہزادہ پیدا ہوا، ناف کٹے ہوئے تھے اور بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، اور شہزادے کی ولادت کے وقت ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ مکے میں بیٹھے بیٹھے شام و بصرہ کے محلات کا نظارہ کر لیا۔ اس شان سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ دیکھو کون آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمینہ کے آنگن میں، پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ فرشتوں نے، پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ فرشتوں نے، اپنے پر بچھائے ہیں آمینہ کے آنگن میں، ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس پروردگار عالم نے اپنی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگوں کو ایک مرتبہ پھر ربیع النور شریف کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، جس مبارک مہینے کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پوری کائنات کی طرف اللہ کا ایک احسان عظیم بن کر کے تشریف لائے۔ میں نے خطبہ مشرفہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کو بیان فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ بھیجنے کا مقصد کیا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین تمام دینوں کے اوپر غلبہ پا جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے میلاد بھی حضور کا بیان کیا اور مقصد میلاد بھی بیان کیا۔ ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اب کیسے بھیجا؟ کیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج دیا؟ نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اہتمام فرمایا۔ ایسے اپنے محبوب کو نہیں بھیج دیا، بلکہ ان کے بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اہتمام فرمایا۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھیں تاکہ بات آسانی سے آپ کے دل و دماغ میں اترے۔ ہمارے شہر کے اندر کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی سید زادہ تشریف لے کر کے آئے یا کوئی نیتا آئے تو کیا وہ ایسے ہی آ جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے آنے سے 10 دن، 15 دن، 20 دن، مہینہ بھر پہلے گلی گلی، محلہ محلہ یہ اعلان کروایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں۔ ان کے نام کے اشتہارات گلی گلی، محلے محلے، نگر نگر، گاؤں گاؤں چسپاں کیے جاتے ہیں
تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ فلاں صاحب آنے والے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یار جب کوئی عام بندہ ہمارے جیسا، آپ کے جیسا ہمارے شہر کے اندر آئے تو وہ ایسے نہیں آتا، بلکہ اس کے آنے سے پہلے پرچار ہوتا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کے آنے کا اعلان کروایا جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لے اور تھوڑا آسان کر کے، ربیع النور کے مہینہ ہو یا محرم شریف کا مہینہ ہو، باہر سے کوئی عالم ہمارے شہر میں تقریر کرنے کے لیے آئے تو کیا ایسے ہی عالم کو بلا لیتے ہیں؟ اس کے آنے سے پہلے مسجد اس کے نام کا اعلان بھجواتے ہیں، فلاں تاریخ کو فلاں محلے میں فلاں عالم صاحب آنے والے ہیں، آپ بھی وہاں آئیے گا۔ پھر اس عالم کے آنے سے پہلے بہت بڑا پنڈال لگتا ہے، اسٹیج لگتا ہے، لائٹنگ لگتی ہے، تب جا کر کے اس عالم کو اس اسٹیج پر بلایا جاتا ہے۔ یار عالم آئے، سید زادہ آئے، پیر صاحب آئے، کوئی گاؤں کا نیتا آئے، اس کے آنے سے پہلے اہتمام لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، کیا ایسے ہی بھیج دیا؟ مقصد کائنات کو بھیجا، کیا ایسے ہی بھیج دیا؟ جانے کائنات کو بھیجا، کیا ایسے ہی بھیج دیا؟ رحمت للعالمین کو بھیجا، ایسے ہی بھیج دیا؟ محبتوں کے ساتھ سنیے گا میری آج کی گفتگو، انشاءاللہ سینہ مدینہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، ایسے نہیں بھیجا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑا اہتمام فرمایا۔ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت پیدا فرمایا جب زمین نہ تھی، اس وقت پیدا فرمایا جب آسمان نہ تھا، اس وقت میرے نور کو اللہ نے پیدا کیا۔ جب جنت نہ تھی، دوزخ نہ تھی، اس وقت اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ جب آدم بھی نہ تھے، موسیٰ بھی نہ تھے، ابراہیم بھی نہ تھے، غرض یہ کہ کائنات کا وجود نہ تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے محبوب کے نور کو پیدا تو کر لیا گیا، مگر سب سے پہلے محبوب کو بھیجا نہیں گیا، بلکہ محبوب کے بھیجنے سے پہلے اللہ نے بڑا اہتمام فرمایا۔ ارشاد فرمایا، محبوب تم کو ہم ایسے نہیں بھیجیں گے، بلکہ تمہارے بھیجنے سے پہلے زمین کا فرش بچھایا جائے گا، اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑا جائے گا۔ محبوب زمین کے اوپر باغات پیدا کیے جائیں گے، محبوب زمین کے اوپر بڑے بڑے سمندر پیدا کیے جائیں گے، ندیاں بنائی جائے گی، جھرنے پیدا کیے جائیں گے، اس طریقے سے اس زمین کو سجایا جائے گا۔ محبوب اب بھی نہیں بھیجیں گے، بلکہ تمہارے بھیجنے سے پہلے آسمان کا شامیانہ لگائیں گے، اور اس شامیانے کے اندر دو بڑی بڑی لائٹیں چاند و سورج کی شکل میں روشن فرمائیں گے۔ محبوب اب بھی نہیں بھیجیں گے، بلکہ اس آسمان کے اندر قندیلوں کی شکل کے اندر ہم ستاروں کو روشن کریں گے۔ ہم نے مکان کے اوپر 4 لائٹیں لگائی، 2 جھنڈے لگائے تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ یار تم نے یہ لائٹیں کیسے لگا لی؟ تم نے یہ جھنڈا کیسے لگا لیا؟ نادان، ہم نے تو اپنی حیثیت کے مطابق حضور کی آمد سے پہلے، حضور کی آمد کے موقع پر اہتمام کیا، مگر دیکھ قدرت نے کس شان سے اہتمام فرمایا۔ پروردگار عالم نے زمین کا فرش بھی بچھایا، آسمان کا شامیانہ بھی لگایا۔ ارشاد فرمایا، محبوب اب بھی نہیں بھیجیں گے، بلکہ تمہارے بھیجنے سے پہلے ہم آدم کو بھیجیں گے، موسیٰ کو بھیجیں گے، ابراہیم کو بھیجیں گے، زکریا کو بھیجیں گے، نوح کو بھیجیں گے۔ مولا انہیں کیوں بھیجا جائے گا؟ ارشاد ہوتا ہے اس لیے تاکہ یہ دنیا میں جا کر کے تمہارا پرچار کرے، یہ بتائے کہ مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں، یہ بتائے کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں۔ آپ انبیاء کی سیرت اٹھا کر کے پڑھ لیں، ہر نبی تشریف لاتا، اپنی نبوت کا اعلان بھی کرتا اور مصطفیٰ کی آمد کا پرچار بھی کرتا ہوا نظر آتا۔ ہر نبی نبی بن کر کے آیا اور ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کا پرچارک بن کر کے تشریف لایا۔ یہ اہتمام قدرت نے فرمایا محبوب کے بھیجنے سے پہلے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام ہو،
چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، یہ سب اپنے اپنے دور میں حضور علیہ السلام کی آمد کا پرچار کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بھی غالباً یہ روایت پڑھی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ظاہری کا وقت ہے، آپ نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت سیس کو بلایا اور بلا کر کے کہا، بیٹا سیس، کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ وصیتیں ہیں، غور سے سن۔ عرض کی جی بابا۔ ارشاد فرمایا، بیٹا سیس، میری پہلی وصیت یہ ہے، جب جب خدا کا ذکر کرنا ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا۔ عرض کی بابا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کون ہے؟ حالانکہ اللہ نے پوری مخلوق میں سب سے پہلے آپ کو انسانوں میں پیدا فرمایا، اور آپ کسی چیز کا ذکر کرنے کے، کسی مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، بیٹا سیس، تمہیں معلوم نہیں، جب میں نے اپنی آنکھوں کو سب سے پہلے کھولا قدرت کے پیدا فرمانے کے بعد، تو عرش کے پایوں کے نیچے رب کے نام کے ساتھ جس نام کو ملے ہوا دیکھا، وہ نام محمد تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نام کو ملا ہوا دیکھا۔ اور بیٹا، جب مجھے جنت کے اندر داخل کیا گیا تو میں نے جنت کے محلوں پر مصطفیٰ جان رحمت کا نام دیکھا، جنت کے درختوں کے پتوں پر مصطفیٰ جان رحمت کا نام دیکھا۔ بیٹا سیس، اس مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے، حوروں کے پروں پر مصطفیٰ جان رحمت کا نام ہے، اللہ اکبر، فرشتوں کے پروں پر مصطفیٰ جان رحمت کا نام، حوروں کی پیشانیوں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام۔ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، بار الہ، یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا، آدم، یہ ہمارا وہ محبوب ہے کہ اگر اسے پیدا کرنا نہ ہوتا تو آدم تمہیں بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ اپنے دور میں حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کا پرچار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دل چاہتا رب سے کلام کرتے کوہ طور پر جا کر۔ رب نے ارشاد فرمایا، کلیم، کیا تم چاہتے ہو کہ کلیم کے ساتھ ساتھ ہم تمہیں اپنا حبیب بھی بنا لیں، اپنا قرب عطا کر دیں؟ عرض کی، کیوں نہیں بار الہ۔ معارج النبوہ میں بھی یہ روایت موجود، مکاشفۃ القلوب میں بھی امام غزالی نے اس روایت کو لکھا۔ رب نے ارشاد فرمایا، کلیم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ہمارا اور قرب مل جائے تو پھر ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اس کی برکت سے کلیم کے ساتھ ساتھ تمہیں حبیب بھی بنا لیا جائے گا۔ عرض کی، بار الہ، یہ تیرا حبیب ہے کون جس پر درود پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوا، موسیٰ، اگر انہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ ہر نبی اپنے دور میں آتا رہا، مصطفیٰ جان رحمت کا پرچار کرتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی جب طوفان آیا تھا۔ کشتی بنانے کے بعد رب نے ارشاد فرمایا، نوح، اگر اس کشتی کو کنارے پر لگوانا ہے تو اس کشتی کے اندر وہ سب سے اوپر ہمارے محبوب کا نام لکھا جائے، جس نام کی برکت سے یہ کشتی کنارے لگتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرت نوح تشریف لائے، مصطفیٰ جان رحمت کا پرچار کرے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر اڑ کر کے جا رہے ہیں، اڑتے اڑتے ایک زمین آئی، آپ نے اپنے تخت کو حکم دیا کہ نیچے اتر جا، تخت نیچے اترا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سارے لشکریوں کے ساتھ پیدل چل کر کے اس زمین کو پار کرتے ہیں۔ لشکریوں نے پوچھا، سرکار، اب تک تخت پر اڑتے ہوئے آئے، اس زمین کو پیدل چل کر کے کیوں پار کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، آج تمہیں جو جگہ بنجر نظر آ رہی ہے، یہ جگہ آمینہ کے لال کی آخری آرام گاہ ہوگی۔ جس جگہ کو کل اللہ اکبر مدینہ منورہ کہا جائے گا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہوگی۔ آپ دیکھیں، ہر نبی تشریف لاتا رہا، مصطفیٰ جان رحمت کا پرچار کرتا رہا۔ اس شان سے رب نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا۔ المختصر،
ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ پوچھو سیدہ آمینہ سے، رب نے اپنے محبوب کو بھیجا آپ کے بطن کے ذریعے، آپ کا شہزادہ دنیا میں آیا کیسے؟ سیدہ آمینہ کہتی ہے جس شان سے میرا شہزادہ آیا کسی کا آیا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ نبی کی امی جان فرماتی ہے پھر سنو، بات یہ ہے 9 مہینے میرا شہزادہ میرے شکم میں رہا، مگر ان 9 مہینوں میں مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ ہم نے عرض کی نبی کی امی جان تکلیف ہوتی بھی کیسے؟ آپ کا شہزادہ تکلیف دینے تھوڑی آیا ہے، یہ تو تکلیف زدہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ 9 مہینے تک مصطفیٰ جان رحمت اپنی والدہ کے شکم میں رہے، مگر ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ پھر پوچھا گیا نبی کی امی جان تکلیف نہ ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ سیدہ آمینہ کہتی ہیں کیا بتاؤں تمہیں، کیفیت یہ تھی جس گلی سے آمینہ گزرتی تھی وہ گلی مہک جاتی تھی، جس گھر میں آمینہ جاتی تھی وہ گھر مہک جاتا تھا، جس برآمدے میں آمینہ پہنچتی وہ برآمدہ مہک جاتا۔ مکے کی ساری عورتیں جمع ہوئی اور جمع ہونے کے بعد آئی عبد المطلب کے پاس اور کہا عبد المطلب اپنے گھر کی خبر لو، اپنے گھر کی خبر، تمہارا بیٹا عبداللہ جن کا انتقال ہو گیا ان کی بیوی آمینہ پتہ نہیں کون سا عطر لگاتی ہے، جس گلی میں آمینہ جائے گلی کو مہکا دیوے، جس گھر میں آمینہ جائے گھر کو مہکا دیوے۔ حضرت عبد المطلب نے سیدہ آمینہ سے کہا بیٹی آمینہ بتاؤ نا کون سا عطر لگاتی ہو؟ سیدہ آمینہ نے کہا نہ آج تک کوئی عطر خریدا نہ کوئی عطر لگایا، یہ جو خوشبوئیں آتی ہیں یہ کسی عطر کا کمال نہیں، شکم میں پلنے والے شہزادے کا کمال ہے۔ تم نے تو صرف خوشبوئیں دیکھی، یہاں تو کیفیت یہ ہے۔ آمینہ راستے سے گزرے، درخت آمینہ کو سلام کرتے ہیں، آمینہ راستے سے گزرے، جانور آمینہ کو سلام کرتے ہیں، آمینہ راستے سے گزرے، کنکر آمینہ کو سلام کرتے ہیں۔ اور آمینہ جب پانی لینے کے لیے کنویں کے قریب پہنچے، برتن کنویں میں جائے اس سے پہلے کنویں کا پانی باہر آ جاتا ہے اور وہ پانی بھی کہتا ہے نبی کی امی تمہیں سلام ہو۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے تمہیں کیا بتاؤں، جب پانی لے کر کے آمینہ واپس اپنے گھر آتی ہے اور جو پتھر آمینہ کے قدم کے نیچے آتے ہیں وہ پتھر پتھر نہیں رہتے بلکہ وہ بھی موم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس شان سے مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لائے۔ المختصر، پھر وہ وقت بھی آیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہونے والی ہے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے دیکھا میرے مکان میں کونے کے اندر ایک خاتون کھڑی ہے، سر سے لے کر کے پاؤں تک پورا وجود نور میں بسا ہوا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ عورت زمین کی تو معلوم نہیں ہوتی۔ عرض کرنے لگی آمینہ خاتون گھبراؤ نہ، میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں۔ سبحان اللہ، تم کیوں آئی ہو؟ کہتی ہے اکیلی نہیں آئی، اپنے ساتھ کئی ہزار حوروں کو لے کر کے آئی ہوں۔ قدرت کا حکم ہے جاؤ آمینہ خاتون کے گھر میں چلی جاؤ، ہمارے محبوب کی آمد ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ مبارک گھڑی آئی، امام کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، وہ گھڑی آئی جس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کچھ پرندے آئے میرے گھر کے اندر اور آ کر کے انہوں نے میرے بستر کے اوپر موتی بکھیرے اور اللہ اکبر، پھر انہوں نے اپنے پر کو میرے سینے کے اوپر ملا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے شہزادے کی ولادت ہو گئی۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے شہزادے کی ولادت تو ہو گئی مگر دل نے کہا آمینہ تو اپنے شہزادے کو دیکھ تو صحیح، جسے 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہ تیرا شہزادہ ہے کیسا؟
ہر ماں کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد اپنے بیٹے کو ماں دیکھے۔ ہر گھر والے کے دل کی تمنا ہوتی ہے، کوئی شہر میں رہے چاہے باہر رہے، کہتا ہے یار موبائل کے ذریعے ہی دکھا دے کہ پیدا ہونے والا شہزادہ کیسا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، سیدہ آمینہ کے دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ سیدہ آمینہ نے کہا میرے دل نے بھی چاہا آمینہ دیکھ تو صحیح تیرا لال ہے کیسا، جس کے آنے سے پہلے کبھی مبارکبادی آدم نے دی ہو، کبھی موسیٰ نے دی ہو، کبھی ابراہیم نے دی ہو، کبھی زکریا نے دی ہو، دیکھ تو صحیح آمینہ وہ تیرا لال ہے کیسا۔ میری پوری تقریر کو بھول جانا دوستو، مگر ان آنے والے چند جملوں کو یاد رکھنا۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے جب نظر ڈالی نا میں نے شہزادے پر تو کیا دیکھتی ہوں، دنیا میں کئی بچے پیدا ہوئے، ہو رہے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے، مگر ہر پیدا ہونے والے بچے کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ گندگیوں میں لت پت پیدا ہوتا ہے۔ مگر سیدہ آمینہ کہتی ہے میرا شہزادہ اس شان سے آیا کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، ختنہ شدہ میرا شہزادہ پیدا ہوا، ناف کٹے ہوئے تھے اور بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، اور شہزادے کی ولادت کے وقت ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ مکے میں بیٹھے بیٹھے شام و بصرہ کے محلات کا نظارہ کر لیا۔ اس شان سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ رب ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ایسی شان والا رسول آئے اور پھر ہم اپنے گھر نہ سجائیں؟ ایسی شان والا رسول آئے پھر گھروں پر جھنڈے نہ لگائیں؟ ایسی شان والا رسول آئے اور پھر ہم مٹھائیاں تقسیم نہ کریں؟ ایسی شان والا رسول آئے اور ہم خوشیاں نہ منائیں؟ سبحان اللہ، ان کی شان دیکھو۔ 3 صدی ہجری کے بہت بڑے شیخ الحدیث، انہوں نے اس روایت کو لکھا اپنی کتاب کے اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہے۔ ارشاد فرمایا خدیجہ کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بخار ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں انگور کھاؤں۔ کیا کہا سیدہ خدیجہ نے؟ بخار ہے اور دل یہ چاہتا ہے کہ میں انگور کھاؤں۔ خیر باتیں تو کئی ساری ہے کہنے کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، باہر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اپنے ہاتھوں کے اندر انگوروں کا گچھا لے کر، اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے توڑ توڑ کر کے انگور کھلانا شروع کیا۔ سیدہ خدیجہ نے کھا لیے جب انگور، ارشاد فرمایا خدیجہ کیا انگور کھانے میں مزہ آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ مزہ تو آیا، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ باہر گئے اور فوراً آ گئے۔ باہر گئے فوراً آ گئے، اور اس وقت تو مکے کی زمین پر انگوروں کا موسم بھی نہیں، پھر یہ انگور آئے کہاں سے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا خدیجہ یہ انگور وہاں سے آئے جہاں موسموں کا اعتبار نہیں ہوتا، عقیدے اور عمل کا اعتبار ہوتا ہے۔ خدیجہ یہ دنیا کے انگور نہیں، یہ جنت کے انگور ہیں۔ مجھے بتائیں ایسی شان والا رسول آئے پھر ہم حضور کا ذکر نہ کریں، پھر اپنے گھروں کو نہ سجائیں، پھر اپنے گھروں پر لائٹنگ نہ لگائیں؟ یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ ایسی شان والا رسول آیا ربیع النور کی 12 تاریخ کو۔ وہ ربیع النور کی 12 تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے آنے والی ہے۔ دیکھو ہر محفل کے اندر جہاں بھی میں نے تقریر اب تک کی ہے پورے راجستھان میں اور کر رہا ہوں، میں نے یہ پیغام ہر جگہ دیا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کو بھی یہ پیغام دوں
یہ دنیا کا دستور ہے، ہر بندہ اپنے کسی چاہنے والے کے جنم دن کے اوپر اسے کوئی نہ کوئی تحفہ دیتا ہے، دیتا یا نہیں دیتا؟ آپ تو خوب جنم دن مناتے ہو، آپ سے بہتر اس چیز کو کون سمجھے گا، ہے نا؟ ایک بندے نے سائیکل بک کی آن لائن، ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ فلاں تاریخ کو بیٹے کا جنم دن آنے والا ہے، اسے دینی ہے۔ ایک بندہ بازار گیا، چاندی کا 2 تولے کا پازیب اس نے بنوایا سنار سے، ہم نے کہا کیا ہوا؟ ارے وہ بیوی کا جنم دن آنے والا ہے، اسے دینا ہے۔ ایک بندہ بازار گیا، کپڑا خرید کر کے لایا، ہم نے کہا کیا ہوا؟ ارے وہ بھائی کا جنم دن آنے والا ہے، اسے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، دیتے ہیں نا لوگ، سب کو برتھ ڈے کے دن کوئی نہ کوئی تحفہ دینا بھی چاہیے۔ تحفہ دینا بھی میرے نبی کی سنت، تحفہ لینا بھی میرے نبی کی سنت۔ لیکن ایک بات اور کہہ دوں، یہ جو ہمارا اس وقت معاشرے کا طریقہ بن گیا جنم دن منانے کا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ڈی جے لگائے گئے اور بے حیائیاں کی گئی، گانا باجا ڈھول ڈھمکا، ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو اگر جنم دن منانا ہے تو مناؤ نا، کون منع کرتا ہے؟ اس طور پر مناؤ کہ یار آج میری ولادت کی تاریخ ہے، کیوں نہ 100 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ اس طور پر آپ جنم دن منائیں نا کہ یار آج میری ولادت کی تاریخ ہے، میں 10 دوستوں کو بلا کر کے اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا ہوں۔ اس طور پر جنم دن منائیں نا کہ آج مجھے فلاں مدرسے میں جا کر فلاں مدرسے کے 5 بچوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس طور پر آپ جنم دن منائیں نا، کون آپ کو منع کرتا ہے؟ مگر یہ ناچ کود ڈول ڈھمکا گانا باجا، ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، صرف سال میں 1 مرتبہ نہیں، ہر پیر کو اپنا جنم دن منایا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہر پیر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہو؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا، اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ پتہ کیا چلا، کوئی بندہ اگر اپنی ولادت کی تاریخ کو منانا چاہتا ہے اس طور پر کہ زندگی کا آج 1 سال پورا اور ہو گیا، تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کام کرے۔ باقی اگر آپ شریعت کے باہر جا کر کے کام کرتے ہیں تو اس کا اللہ رسول کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو عرض یہ کرنے لگا تھا، لوگ تحفے دیتے ہیں اور لیتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے گا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، سب کو تحفے دینے والوں اور سب سے تحفے لینے والوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کیا تحفہ ہے ہمارے پاس جو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے؟ بھئی کوئی تو تحفہ تیار کر رکھا ہوگا، کیا ہے؟ سب کو دیتے ہو نا، حضور علیہ السلام کے لیے کوئی تحفہ نہیں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، کبھی نہیں بھولے حضور، کبھی نہیں۔ اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور نے اپنی امت کی فکر کی ہے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کیا، اور رب کو یاد کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر اپنی امت کو یاد کیا۔ صحابہ کہتے ہیں وصال کے وقت ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام کو جب قبر میں اتارا گیا تو آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے۔ ہم نے جب کان قریب کی آپ کے ہونٹوں کے، آپ کے لبوں کے، تو آواز آ رہی تھی اللہم ربی حب لی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ کتنا پیار کیا امت سے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے جب معراج سے واپس آئے نا حضور، تو میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے رب نے آپ سے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ میرے رب نے مجھ سے کئی مرتبہ کہا محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو سیدہ نے خوش ہو کر کے عرض کی بابا پھر آپ نے کیا مانگا؟ ارشاد فرمایا فاطمہ ہر مرتبہ میں نے یہی کہا مولا میری امت کی مغفرت فرما دے۔ کتنا پیار کیا حضور نے، سب کو تحفے دیتے، حضور کے لیے کوئی تحفہ نہیں۔
کیا تحفہ پیش کرو؟ یہی کہ نمازیں چھوڑ رکھی ہے؟ یہی تحفہ پیش کرو گے کہ پابندی سے داڑیاں منڈوا رہے ہو؟ یہی تحفہ پیش کرو گے کہ قرآن سے رشتہ توڑ رکھا ہے؟ یہی تحفہ پیش کرو گے کہ حضور کی شریعت کو پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ یہی تحفہ پیش کرو گے کہ بیوی ناراض ہو جائے اس کی تو فکر ہے، اللہ رسول ناراض ہو اس کی کوئی فکر نہیں؟ کیا تحفہ پیش کرو گے؟ میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے ابھی سے بنا لے اپنا ذہن، جتنا زیادہ ہو سکے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں۔ کیا کریں؟ زور سے بولیں، درود شریف پڑھیں جتنا زیادہ ہو سکے۔ سب سے مختصر سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے مختصر تا درود شریف۔ جتنا زیادہ ہو سکے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں، نمازوں کی پابندی شروع کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ اور جب آئے نا ربیع الاول کی 12 تاریخ اور صبح کا سہانا موسم، سبحان اللہ، فجر سے پہلے اٹھے۔ کب اٹھے؟ 8 بجے نہیں بھائی، عید کو کتنے بجے اٹھتے ہو؟ فجر سے پہلے۔ میں کہتا ہوں وہ عید ہے، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ عیدوں کی عید ہے، اس لیے کہ اگر ربیع الاول کی 12 تاریخ نہ ہوتی تو عید الفطر بھی نہ ہوتی، عید الاضحیٰ بھی نہ ہوتی۔ حتیٰ کہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے لوگوں شب قدر سے افضل شب میلاد ہے، اس لیے کہ شب قدر میں قرآن آیا اور شب میلاد میں قرآن والا مصطفیٰ تشریف لایا۔ فجر سے پہلے اٹھے، فجر سے پہلے، اور فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کریں۔ کیا کریں؟ ہو سکے تو نیا کپڑا پہن لیں، اور نہیں ہے تو کوئی دھلا ہوا اچھا کپڑا پہن لیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ سفید کپڑا پہنے، سبحان اللہ، خوشبو لگائے، اور ہو سکے دوستوں فجر سے پہلے اٹھے ہو آپ نے غسل بھی کر لیا، کپڑا بھی پہن لیا، خوشبو بھی لگا لی، کیا ہی بہتر ہو کہ اس دن تہجد کی نماز بھی پڑھ لی جائے، سبحان اللہ۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنا رخ کر لے مدینے کی طرف، سبحان اللہ، اور مدینے کی طرف رخ کر کے عرض کرے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، خائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کف پاک حضرت حرمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور اگر ہو سکے تو میرے امام کا یہ کلام بھی پڑھ لے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ سمجھے اس مصرے کو؟ امام کہتے ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ پوری زندگی گزر گئی یا رسول اللہ جرائم کرتے ہوئے، پاپ کرتے ہوئے، آپ کی نافرمانی کرتے ہوئے، مگر پھر بھی عزت سلامت ہے، پھر بھی چہرے سلامت ہے۔ کمال ہمارا نہیں آقا، کمال آپ کا ہے۔ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، اور سلام پیش کرنے کے بعد پھر دعا کریں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام امت آپ کی پریشان حال ہے، کرم کی ایک نظر ہو جائے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام
ہم بیمار ہیں، مصیبتوں میں گرے ہوئے، قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے۔ آقا آج آپ کی ولادت کی تاریخ ہے، ولادت کا سہانا وقت ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نظر کرم ہو جائے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیں۔ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اب تک میری زندگی میں آپ کی ولادت کی کئی تاریخیں آئی ہیں، جیسے مجھ سے بن سکا میں نے گزارا، مگر آج یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آپ کی ولادت کے اس مبارک وقت میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی ولادت کے وقت میں، آپ کی اس ولادت کے دن آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرتا ہوں کہ آج سے میری کوئی نماز نہیں قضا ہوگی، یہ تحفہ پیش کرتا ہوں کہ میرے چہرے کے اوپر اس طرح نہیں چلے گا، یہ تحفہ پیش کرتا ہوں قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھوں گا، اور پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پڑھنا سیکھوں گا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرتا ہوں، آج کے بعد زندگی گزرے گی انگریز کو دیکھ کر کے نہیں گزرے گی، آپ کے مبارک نقش قدم کو دیکھ کر کے گزرے گی۔ اس طور پر حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، پھر دیکھیں مدینے سے کیسے کرم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ آپ ان چیزوں کو اپنے دلوں میں اتاریں گے اور انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں بھائی، گھر سجا دیے ہم نے ماشاءاللہ، مسجد سج گئی، باہر سے بھی اندر سے بھی، اللہ قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی کسی طریقے سے محنت کی ہو، کوششیں کی ہو، حصہ لیا ہو، اللہ سب کی کاوشیں، سب کی کوششیں قبول فرمائے۔ اور ہماری اور آپ کی کیا حیثیت کہ ہم میلاد کے بدلے میں کسی کو کیا دیں گے؟ آپ حضور کا میلاد منائیں، میلاد والے مصطفیٰ خود عطا فرمائیں گے، اور وہ جب کسی کو دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ بندے کو دینے والا بنا دیتے ہیں۔ حضور کا میلاد منائیں اور مسجدوں کا رخ کر لے۔ آپ لوگ پوچھے یار یہ کیا ہو گیا؟ جس طرح لوگ عید کے دن مسجد جاتے ہیں، پانچوں وقت مسجد جانے لگ گئے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد آنے والا ہے، تو کریں گے انشاءاللہ کوشش۔ کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔